السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد آصف۔ آپ دیکھ رہے ہیں آصف بیوٹی ٹپس اینڈ میڈیسن۔ دوستوں ایک پروڈکٹ لے کر حاضر ہوں جس کا نام ہے اسٹالو۔ اس کا سالٹ ہے اسٹالو پرم 14 گولیوں کی پیکنگ ہوتی ہے۔ یہ کس کام آتی ہے اور کس مقصد کے لیے استعمال کرائے جاتے ہیں اور کن کن لوگوں کے لیے یہ مفید ہے اور کن لوگوں میں استعمال کرانی چاہیے اور کن میں نہیں کرانی چاہیے، ان کی ٹوٹل معلومات میں آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ اگر دوستوں میرے چینل پر آپ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیا کے بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہر نئی آنے والی ویڈیو پہنچ سکے۔ تو چلو دوستوں چلتے ہیں پروڈکٹ کی طرف کہ یہ کس کام کے لیے آتی ہے، یہ سالٹ کس مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے ڈپریشن کے لیے، ذہنی مریض کے لیے۔ ایک سائیکالوجسٹ ہونے کے ناطے لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ آخر ڈپریشن ہوتا کیا ہے، اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کے کیا بھیانک نتائج سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، اور کیسے معلوم ہوگا کہ ایک نسبتاً بے زر اداسی اور اداسی کی بیماری یعنی ڈپریشن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری کو لے کر ایک آدمی کے ذہن میں بہت سے ابہام یعنی کہ شکوک شبہات پائے جاتے ہیں۔ ڈپریشن کے بارے میں سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک بیماری ہے جیسا کہ نزلہ، زکام، بلڈ پریشر، ذیابیطس یا دیگر امراض جن کے مریض دوا کے ساتھ توجہ کے متقاضی ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی انسان جسمانی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے، بالکل اسی طرح نفسیاتی بیماریاں بھی کسی بھی خاک کے پتلے کو جکڑ سکتی ہیں۔ اداسی ایک دلی جذبے کا اظہار ہے، ایک کیفیت ہے جو کسی واقعے کی پیش نظر انسان پر طاری ہوتی ہے۔ ایک حد تک اداسی انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن اگر یہ اداسی معمول سے طویل ہو اور اس کے خاتمے کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو اور اس کی شدت اس قدر ہو کہ روزمرہ معاملات کے کام اس سے متاثر ہوں تو ڈپریشن کی بیماری کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس بیماری کا آغاز کوئی زہری واقعہ جیسے کسی کی جدائی یا انتقال یا زندگی کے معاملات میں سے کسی میں ناکامی کی وجہ سے ہو سکتا ہے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بظاہر کوئی وجہ دکھائی نہ دے رہی ہو۔ نفسیاتی تکلیف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دکھائی نہیں دی جا سکتی۔ اسے سمجھنے کے لیے کسی ہمدرد کا ساتھ مل جائے تو بہتری کے امکانات روشن ہوتے ہیں۔ تو دوستوں میں ڈپریشن کا بارے میں بتاؤں گا کہ اگر یہ چیزیں پائی جاتی ہوں تو ڈپریشن سمجھ لو کہ ہے۔ نمبر 1، ہر وقت یا زیادہ تر وقت برقرار رہنے والی اداسی اور افسردگی۔ نمبر 2، جن چیزوں اور کاموں میں پہلے دلچسپی محسوس ہوتی ہو اور ان میں دل نہ لگتا ہو، کسی چیز میں مزہ نہ آتا ہو۔ نمبر 3، جسمانی یا ذہنی کمزوری محسوس کرنا، بر وقت بہت زیادہ تھکا ہوا محسوس کرنا۔ نمبر 4، روزمرہ کے کاموں یا باتوں پہ توجہ نہ دے پانا۔ نمبر 5، اپنے آپ کو اوروں سے کم تر سمجھنے لگنا، نتیجتاً خود اعتمادی میں واضح کمی۔ نمبر 6، ماضی کی چھوٹی سی لے کر بڑی باتوں تک اپنے آپ کو مورد الزام دیتے ٹھہرانا، اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں فضول اور ناکارہ سمجھنا۔ نمبر 7، مستقبل کے حوالے سے مایوسی۔ نمبر 8، خودکشی کے خیالات آنا یا انتہائی حالات میں خودکشی کی کوشش کرنا۔ نمبر 9، نیند کی خرابی، نیند نہ آنا یا ناکافی نیند کے بعد اٹھنا اور دوبارہ سو نہ پانا۔ نمبر 10، بھوک خراب ہونا۔ تو دوستو یہ تھے اس کے اہم پوائنٹ جن کو ڈپریشن کہا جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر ایسے منتقل ہوتی ہے جیسے کہ پہلے نمبر پر میں نے بتایا ہے کہ جیسے کسی کی جدائی یا انتقال، یعنی کہ کسی کا کوئی جب فوت ہو جائے تو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے، اس کے ذہن سے یہ چیزیں نہیں نکلتی، اسے یہ ڈپریشن لاحق ہو جاتی ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک سالٹ بہت ہی فائدہ مند ہے، اسٹالو پرم۔ اس کی ڈوز آدھی گولی رات کو بھی ہوتی ہے اور آدھی صبح بھی کھلا سکتے ہیں یا ایک دوپہر کو دے سکتے ہیں۔
اور اگر یہ استعمال کرنی ہے تو اپنے ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر یہ علامات پائی جاتی ہیں تو یہ صرف آپ کو معلومات دینے کے لیے یہ نسخہ بتایا گیا ہے کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے اور ڈپریشن کی روک تھام کیسے کی جائے۔ تو دوستو یہ تھا آج میرا ٹاپک، میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔